بہت شکریہ سے یہ ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, آپ سب کا بہت شکریہ. سام تھینک یو, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں سوچا تھا آتے ہوئے آپ لوگوں سے کیا بات کروں, تو سب سے پہلی بات کہ مجھے کسی طرح کانفرنس میں کہا گیا کہ آپ بچوں میں ذرا خون گرمائیں, بہت خاموش بیٹھے. تو میں نے کہا کہ دیکھو, جس قوم و امت کے آگے گوگل بے بس ہو گیا ہو, ان سے علم حاصل کرنے پر انہیں مجبور نہ کر پائے, ان کو میں کیا گرماؤں. وہ لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ علامہ محمد اقبال اس زمانے میں اتنے نصیب نہیں تھے جتنے اس زمانے میں 300 روپے میں کلیات اقبال آ جاتی ہیں. اور اگر اس زمانے میں علامہ آج تک پاکستان میں بیسٹ سیلر نہیں ہو سکے, یہ ہماری دوری ہے ان سے, یہ ہماری دوری ہے مشکل علوم سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بس سطحی باتیں ہوں. میرے استاد و مرشد احمد جاوید صاحب, جن کا تعلق لاہور سے ہے, وہ مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ بیٹا وہ چیز علم ہی نہیں جو پڑھتے ہی فوراً سمجھ آ جائے. تو ذہن کی عادت ہو سکتی ہے, علم نہیں ہو سکتی. علم تو ایک کوشش کو کہتے ہیں. اور ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جن کو یہ لگتا ہو کہ یار کاش کیمبرج میں ہم آکسفورڈ میں جاتے تو بہت اچھا چانس ملتا, علم کہتے ہیں استاد اور طالب علم کے باہمی رشتے کو. اس کے درمیان کوئی اور شے بیچ میں نہیں آ سکتی. مٹی کی ایک جگہ تھی جہاں پر ایک دن جا کے سقراط یونان میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا today we are about to discuss no small thing but how we should live. آج میں تم سب کو یہ سکھانے آیا ہوں, سقراط نے کہا, کہ زندہ کیسے رہتے ہیں. اور اس دھرتی پر بغیر اینٹوں کے انہوں نے کائنات کے جید ترین عالم جو ہے وہ پیدا کیا. اور مجھے یاد آتا ہے کہ ابھی ابھی کتاب علم و دانش کے مومار حکیم روبی صاحب کے بڑے علمی آدمی ہیں وہ بھی, تو انہوں نے اسٹارٹ امام غزالی سے کیا ہے کہ امام غزالی کے لیے جب 50,000 اشرفیوں سے اسکول کے لیے الوکیٹ کیے گئے, تو اس زمانے کے جرنل نے آ کر کہا کہ نہیں, آپ اگر یہ پیسے مجھے دیتے تو ہم کچھ چلا کے اور فتح کر لیتے. تو بہت خوب جواب بادشاہ نے دیا. اس نے کہا کہ کتنی دور جاتے ہیں تمہارے تیر, 1 فرلانگ 2 فرلانگ, کتنے سال اڑا دے سکتے ہیں تمہارے تیر, 1 کے 2 کے. انہوں نے کہا ایک وقت آئے گا کہ امام غزالی کی خوشبو سے کائنات مہکے گی. اور میں بچوں آپ لوگوں کو جو انٹرسٹ سے سن رہے ہوں, اور باقی جس کو کائنات متاثر نہ کر سکی اس کو کوئی استاد متاثر نہیں کر سکتا. استاد کائنات کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے, پھر وہ باتیں آگے طالب علموں میں کہتا ہے. دیکھو آپ اور میں تو پھول نہیں اس طرح دیکھ سکے جس طرح فیض نے دیکھا ہے. ہم علامہ کی پہلی نظر ہمالیہ ہے, علامہ نے بھی وہ پہاڑ دیکھے, اس سے بڑے پہاڑ ہمیں نصیب ہے, لیکن الحمدللہ ہمیں ان میں پتھر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. تو امام غزالی کی ایک خوبصورت بات میں اساتذہ کی نظر کروں گا. مجھے فلسفہ پڑھنے کا بہت زیادہ موقع ملا, اور میں آج بھی یونانی فلسفیوں اور خصوصاً جرمن فلسفہ سے آگے کسی کو نہیں مانتا. اور ایک وقت ایسا آیا, اور میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ میں نیٹشے کا بہت بڑا فین ہوں, فریڈرک ولیم نیٹشے کا, جو بہت بڑے فلسفی تھے. لیکن امام غزالی نے اساتذہ کے لیے علم کی ایک ایسی ڈیفینیشن دی جس کے بعد مادہ اور شے دونوں ایک ہی گو میں, مادہ اور شعور ایک ہی گو میں مکمل ہو جاتے ہیں. امام غزالی نے فرمایا تھا علم کہتے ہیں شعور کا شے پر حاوی آ جائے. جب شعور شے پر حاوی آ جائے تو اس کو علم کہتے ہیں, اور جب تک شے شعور پر حاوی رہے اسے معلومات کہتے ہیں. اور وہاں پر امام غزالی نے دوبارہ بتایا کہ استاد شے کا علم نہیں دیتا, استاد صرف شعور میں وسعت پیدا کرتا ہے. رسول اللہ نے کبھی, میں تمام مفکرین کو یہ بتاتا تھا کہ اسلام نے ایٹیٹیوڈ آف سائنس دی ہے, سائنس نہیں دی. اسلام نے پھول کو دیکھنے کی نئی تڑپ دی ہے کہ پہلے تجھے پہچانوں گا, پھر اس بات میں پریشان رہوں گا تیرا بنانے والا کون ہے, تو یہاں موجود نہیں ہو سکتا اس کی مرضی کے بغیر. اور میرے استاد ایک اور بات کرتے ہیں, اس کے بعد بس میں اللہ حافظ کہوں گا, میں تھوڑی جلدی میں ہوں, کہ امتوں کے زوال کو دیکھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ دیکھا کرو کہ وہ خوش کن باتوں کرو. اور جو امت تعلیم کو کسی بلڈنگ سے منسوخ کر دے اس کے زوال کو کوئی نہیں روک سکتا. جو یہ سمجھے کہ فلاں بلڈنگ نہیں ہوگی اور فلاں گراؤنڈ نہیں ہوگا, اس کے زوال کو کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ تبریز اور رومی کے درمیان کوئی بلڈنگ نہیں. اور حتیٰ کہ پھر رومی اس حد پر چلا گیا کہ اس نے کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں اگر تبریز تھا, گونگا تھا, آنکھ تھا بینائی نہیں تھی, کان تھا سماعت نہیں تھی. تبریز نے آیا اور مجھے دیکھنا سکھایا. اور آخر میں آپ سب کی نظر ایک
امیر حضرت سید امیر خسرو کا ایک شعر کہ آدمی دیدست اور باقی پوستست، انسان تو صرف نگاہ کو کہتے ہیں اور باقی تو یہ گوشت کا ڈھانچہ ہوتا ہے. اور دیدے دید آ باشد کے دیدے دوست است، اور آنکھ وہ ہے جو یار کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے سے انکار کر دے. صحابہ کو سامنے ساری کائنات نظر آتی تھی، بہانے بہانے سے رسول اللہ سے پوچھا تھا آپ بتائیں یہ کیا ہے ساری کا. ابو جہل گوبر توڑ کے بتا دیتا تھا یہ مکے کا اونٹ ہے، یہ مدینہ کا اتنا بڑا عالم تھا. مگر کیوں؟ کیونکہ اس کا علم ذاتی تھا، اس کے علم میں تہذیب نہیں تھی، اس کے علم میں حب نہیں تھا، بڑوں کی محبت نہیں تھی، اختلاف تھا، قدورت تھی، جو آج ہمارے پاس الحمدللہ یہودیوں سے زیادہ ہمارے دلوں میں قدورت ہے. تو اس لیے اللہ نے بھی ہمارا فیض اٹھایا ہوا ہے. میں آپ سب کو واحد چیز کو مشورہ دینا چاہوں تو وہ یہ کہ یوٹیوب نے تم آکسفورڈ میں بیٹھے ہو یا کھنہ پل پر بیٹھے ہو فرق ختم کر دیا. اب تم یہ جھوٹ نہیں بول سکتے رسول اللہ کے آگے آخری دن کہ رسول اللہ میرا داخلہ نہیں ہوا تھا. رسول اللہ نے کہا سب یوٹیوب پہ موجود ہے. اب بتاؤ سوال رکھتے ہو؟ اور میں ان لوگوں کے لیے جس کو غور سے سن رہے ہیں اس بات کی فکر کیجئے گا، اور جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مولائی کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جو سمجھتے ہو کہ ان سے بڑا عاشق حضرت علی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا حضرت علی کے ساتھ ظلم کرنے والا کوئی نہیں ہے. کہ اس زمانے میں جب شیر خدا نے پوچھا سنونی بتائیے، پوچھئے کہ کوئی سوال پوچھئے، کوئی سوال امت کے پاس نہیں تھا. لوگوں نے پوچھا بتایا میری بھیڑوں کے بال کتنے ہیں، کسی نے کہا میرے سر کے بال کتنے ہیں. آج ایگزیکٹ وہی کوسچن گوگل پوچھتا ہے، آسک اینی تھنگ. امت وہیں کھڑی ہے، ویدر کیا ہے، سیل کہاں لگی ہے. اور سوچئے رسول اللہ جب ہمیں دیکھتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ ہے وہ میری امت. علامہ کہتے ہیں کہ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے رائبانہ، وہاں دیگر کو ہے لہذا لہذا. وہ ہر روز کائنات تبدیل کر رہے ہیں کہ آپ بدلتا نہیں زمانہ. کنارے دریا خضر نے مجھ سے کہا یہ انداز مہربانہ، سکندری ہو کلندری ہو یہ سب طریقے ہیں سائرانہ، اور غلام قوموں کے علم و عرفہ کی ہے یہی رمز آشکارا. اقبال نے کہا تھا زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے، فضائے گردوں ہے بے قرار. اگر جھوٹ بولتے تمہارے خلاف سازش ہوگی. علماء نے کہا فضائے گردوں تو کھلی تھی، زمین پہ سازش تھی تو اوپر چلے جاتے. واحد قوم جس کو حکم ہے زمین چھوڑ کے نکلنے کو، کسی کو فکر ہی نہیں دوسری بڑی ٹیلیسکوپ مسلمان قوم سے نہیں ہوئی. ہبل بھی اور جو جیمز ویب ہے، دونوں میں کسی سائنسدان کا ہم سے تعلق نہیں. اور ہم وہ ہیں جن کو مطلب کہ آپ کو جو باقی لوگ جانتے ہیں فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اس آیت کو سننے کے بعد تمہارے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ میں روؤں گا کہ میں نے ستاروں کو نہیں پڑھنا. تم نے وعدہ دیا اللہ کو. اور پروفیسر احمد رفیق، سلطان بشیر محمود، احمد جاوید، مولانا مولانا مودودی، اسرار احمد روتے روتے مر گئے. یہ عجب بات ہے تم آسمان کو خدا کو وعدہ دیتے ہو. اولم یروا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. گنتی کی ٹیلیسکوپ سے اس ملک میں اتنے بڑے بڑے وعدے اللہ سے کرتے ہیں. میں عموماً سوچتا ہوں کہ ہم جائیں گے کیسے. میں ابھی نے بتایا میری گاڑی میں ایک بک پڑھی کنورجنس. اس کتاب کو پڑھنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں تمام علوم پڑھنے چاہیے. اس کا سب سے بڑا موضوع قرآن ہے. نفسیات کی آیتیں، زکوٰۃ کی آیتیں، معاش کی آیتیں، جہاد کی آیتیں، آسمان کو پڑھنے کی آیتیں. اتنا ذکر کسی الہامی کتاب میں ستاروں کو پڑھنے کا نہیں ہے کم از کم جو میری نظر سے گزری جتنا قرآن ہے. مگر ہماری نگاہ صرف آؤٹ فٹرز اور بریک آؤٹ کی دکانوں تک محدود کر دی گئی اور ہم اندھے کر دیے گئے ہیں کہ حقیقت سامنے ہوگی ہم دیکھ نہیں پائیں گے. یہی آسمان کو دیکھے گلیلیو نے اس زمانے کے چرچ سے ماتھا جوڑا تھا، اور یہی آسمان تمام علوم ہمارے پاس ہوتے ہوئے اتنا نہیں مجھ میں پیدا کر پا رہا کہ میں اتنا منہ اٹھا کے اوپر دیکھوں. تو بس آخر میں جی جو شعر انہوں نے پہلے پڑھا میں نے اپنی ٹیک ٹاک میں پڑھا تھا اور وہ اکاڑا میں تھی تو میں نے وہاں پڑھا کنات نہ کرے سال میں رنگ و بو پہ. تو میں نے پھر ان سے پوچھا بتائے اکاڑا میں آخری دفعہ لفظ کنات کب بولا گیا تھا؟ 70 صفحے کی 70 الفاظ کی وکیبلری سے ہم مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں. 70. یہ جو آج کل ڈرامے میں حیران ہوتا ہوں، یہ پری ذات وغیرہ ڈرامے کو آپ ناول بنائے تو 2 صفحے نہ پڑھ سکے گلیمر نکال دیں. اگر آپ اس میں عورت نکال دیں، گلیمر نکال دیں، گاڑی نکال دیں، سنسنی نکال دیں، مجھے 2 صفحے نہ پڑھ پائے تو اس میں حیرانی کی بات کیا ہے؟
تو مرشد فرماتے کہ جس قوم نے میٹھا نہ چکھا ہو اس کی زبان پہ کچھ بھی رکھ کے کہہ دینا میٹھا وہ مان جائیں گے، چکھا ہی نہیں وہ کسی بھی چیز پر گر جائیں گے. پھر ان کو الف شفا کہا کہ رومی پڑھا جائے گی اور رومی گھر کا بندہ نکلے گا کل، پڑھانے والی غیر عورت. تو پھر آپ نے کہ رسالہ نور ہم لوگوں کے چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں، کھو گیا ایک نشیبن کو کیا غم مقامات یا ہو فغا ہو گئے. آپ سب کا بہت شکریہ. زندگی میں زندہ رہنے کی دلیل پیدا کرتے رہا کریں، لوگ آپ کو دیکھ کے مسکرانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ.